اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فزت برب الکعبہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عالم اسلام سوگوار ہے کہ امیر المؤمنین جیسی ہستی دنیا چھوڑ گئی ہے۔ وہ ہستی جسے ناصر دین پیغمبر کہا جانا چاہیے، رسول اللہ کا وہ بھائی جسے دین خدا کا سہارا کہا جانا چاہیے۔ دین خدا کا سہارا بائی معنی کہ جب بھی جس میدان میں بھی اللہ کے دین کو ضرورت پڑی ہے، امیر المومنین کی وہ ہستی ہے کہ جو ہر جگہ ڈھال بن کے رسول اللہ کے سامنے کھڑی رہی ہے، جس کی ابتدا بیت اللہ سے ہے اور جس کی انتہا پھر بیت اللہ سے ہے، یعنی ابتدا کعبہ سے اور انتہا مسجد میں۔ علی کا آنا بھی اللہ کے گھر سے ہے اور علی کا جانا بھی اللہ کے گھر سے ہے۔ بلکہ یہ کہوں تو یہ جو جملہ زبان زد خلائق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ہستی امیر المومنین کی ہستی ہے کہ جن کی ذات پر یہ جملہ مکمل صادق آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جس انداز سے تعارف کروایا ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب اعظم کی پوری زندگی کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لعمرک، اے میرے حبیب مجھے تیری پوری زندگی کی قسم ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ کسی کی پوری زندگی کی قسم اس وقت کھائی جا سکتی ہے جب اس کی زندگی میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر آپ احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ذات امیر المومنین ہے جن کی پوری زندگی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ میں یہاں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کا ایک خاص گوشہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل میں پروردگار عالم نے ذوق محبت کمال رکھا ہے، یعنی انسان فطری طور پہ کمال سے محبت کرتا ہے، انسان فطری اعتبار سے نقص سے نفرت کرتا ہے۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ پروردگار جس نے ہمارے ذات کے اندر پیاس رکھی ہے اس نے پانی کا اہتمام کیا ہے، اس نے ہمارے شکم میں اگر بھوک رکھی ہے تو اس نے غذا اور رزق کا اہتمام کیا ہے، اس پروردگار نے اگر ہمیں متلاشی بنایا ہے، اگر پروردگار نے ہمیں ایسا خلق کیا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے تو پروردگار نے ہدایت کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خالق ہماری ذات کے اندر کوئی تشنگی رکھے اور اس کا اہتمام نہ کرے، اور پھر پروردگار عالم نے ہر بشر کی عقل میں ذوق محبت کمال رکھا ہے، تو پروردگار عالم پر عقلاً یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کائنات میں کہیں کمال کا اہتمام کرے۔ میں اس حوالے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات علی صفات کو دیکھتا ہوں کہ علی علیہ السلام زندگی کے ہر شعبے میں پرفیکٹ نظر آتے ہیں، اور وہ شخص کیسے پرفیکٹ نظر نہیں آئے گا کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے آنکھیں کھولی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے۔ اسے سب سے پہلے اگر کوئی غذا لی ہے تو لعاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا لی ہے۔ وہ سب سے پہلے اگر کسی کی ہتھیلیوں پہ آیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں پہ آیا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ایسی تربیت ہے کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب فیفتح لی من کل باب الف الف باب، کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 باب علم کا تعلیم کیا اور میں نے ہر باب سے 1000 باب خود نکالا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی جو پروان چڑھ رہی ہے، بلکہ ذات امیر المومنین کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ یہ پروردہ کلام پروردگار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کون سا ایسا میدان ہے جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے نصرت دین نہیں کی ہے؟ وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ خندق ہو، وہ حنین ہو، وہ صلح حدیبیہ ہو، وہ رسول اللہ کی ذاتی محفلیں ہوں، وہ رسول اللہ کا ذاتی حجرہ ہو۔ رسول خدا اگر بازار میں ہیں تو علی ساتھ ہیں، رسول خدا اگر میدان میں ہے تو علی ساتھ ہیں، رسول خدا جہاں جہاں موجود ہیں جناب امیر المومنین کی ذات رسول اللہ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔
اور یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی پر اعتماد کرتے ہیں وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب اعظم کی پوری حیات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا لعمرک، اے میرے حبیب مجھے تیری پوری عمر اور پوری زندگی کی قسم ہے۔ اب یہ بات طے شدہ ہے کہ جب پروردگار میرے رسول اور اپنے محبوب کی پوری زندگی کی قسم کھائے گا تو یہ بات لازم ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں عیب نہیں ہوگا، کجی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، نقص نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذاتی صفات کو دیکھتے ہیں تو زندگی کے ہر گوشے میں جو ان کا عمل ہے اس میں پریسیجن نظر آتی ہے، اس میں پرفیکشن نظر آتی ہے۔ اگر مسند قضا پہ دیکھتے ہیں تو امیر المومنین کے جو فیصلے ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کا تعلق فزکس سے ہے، بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کا تعلق کیمسٹری سے ہے، بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کا تعلق بایولوجی سے ہے، بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کا تعلق سائیکالوجی سے ہے، بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کا تعلق میتھمیٹکس سے ہے، ایسٹرونومی کے متعلق، ایسٹرولوجی کے متعلق، یعنی علم کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سرمایہ موجود نہ ہو۔ اگر مسند قضا پہ نظر آتے ہیں تو ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جن کو ذہن انسانی سوچتا ہے تو ششدر رہ جاتا ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام اور تاریخ اسلام میں واحد ہستی ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان سے پہلے مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ رسول خدا منبر رسالت پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے سلونی، کہ مجھ سے سوال کرو۔ رسول اللہ کے بعد مسجد پہ بیٹھے ہوئے جناب امیر المومنین یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے سلونی اما بین الدفتین، سلونی اما بین اللوحین، مجھ سے سوال کرو کہ یہ دو جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے اس میں خدا نے کیا کیا بھر دیا ہے۔ سلونی ان اسرار الغیوب، مجھ علی سے غیب کے رازوں کے بارے میں سوال کرو۔ پھر علی ابن ابی طالب فرمایا کرتے تھے سلونی اما فوق العرش و اما تحت العرش و اما دون العرش و اما عند العرش، علی سے سوال کرو کہ عرش کے اوپر کیا ہے، عرش کے نیچے کیا ہے، عرش کے پیچھے کیا ہے، عرش کے اندر کیا ہے۔ اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم، جو بھی تم چاہو مجھ علی سے سوال کرو۔ میں ایک دو سوالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کے جوابات آپ کو بتائیں گے کہ یہ جواب دینے والا کس ہستی کا مالک ہے اور کس معیار کی شخصیت ہے۔ امیر المومنین رونق افروز منبر ہیں اور ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو گرمی کہاں چلی جاتی ہے، اور اے علی جب گرمیاں آتی ہیں تو سردی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا سن اور اسے یاد رکھ اور لوگوں تک پہنچا کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو سردی بھی زمین میں چلی جاتی ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو گرمی بھی زمین میں چلی جاتی ہے۔ اور جب اس نے پوچھا کہ یا علی یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا اس پہ دلیل یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں زمین سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور سردیوں کے موسم میں زمین سے گرم پانی برآمد ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رونق افروز منبر ہیں اور کوئی شخص سوال کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنا اہم، کتنا باریک اور کتنا قیمتی سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو، لیکن امیر المومنین نے جس انداز سے اس کا جواب دیا ہے آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں اس معیار کا جواب نہیں ملے گا۔ جواب کیا ہے اور سوال کیا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا پروردگار آسمانوں پہ رہتا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا کہاں نہیں ہے کہ میں تجھے کہوں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس نے کہا یا علی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آسمانوں پہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ خدا آسمانوں پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ ہے۔ تو اگر خدا ہر جگہ ہے تو یا علی یہ تو بتائیے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہوئے نگاہیں اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا آسمانوں پہ نہیں رہتا، یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نگاہیں اٹھاتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا وہاں رہتا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ بلندی کو اس کی ذات سے نسبت حاصل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں امیر المومنین کی خدمات موجود نہیں، رسول اللہ کی خدمت ہو، نصرت دین پیغمبر ہو، علمی مسائل ہوں، توحید کے مسائل ہوں۔ اگر آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف توحید ہی کے معاملے میں امیر المومنین کے ایسے خطبات موجود ہیں جن میں دقیق پہلوؤں پر بڑے سہل انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ امت مسلمہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو سمجھے، ان کی معرفت حاصل کرے، اور کم از کم علی ابن ابی طالب سے منسوب وہ تمام تر خطبات ضرور پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔